میں نے جنتری میں ایک دعا پڑھی 5 وقت کی نماز کے بعد وہ میں دعا پڑھتا تھا۔ اس میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک دعا مرد مومن مرد مسلمان پڑھ رہا تھا مشرقی پنجاب میں۔ سکھوں نے ریل گاڑیوں میں، لاریوں میں مسلمانوں کو جو ہے نا ذبح کر دیا، شہید 20 لاکھ مسلمان شہید کیے۔ تو ایک بستی پر انہوں نے حملہ کیا گاؤں پر، تو وہ صحن میں جو ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، تو دعا مانگ رہا تھا اللہ کے حضور، تو وہ گولیاں ماری سکھوں نے، تو اس پر گولیاں لگی نہیں۔ تو سکھوں نے کہا کہ بھئی آپ پر گولیاں اثر نہیں کر رہیں، تو ہم نے قسم کھا لی ہے کہ اس گاؤں میں، اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں رہنے دیں گے، سب مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، آپ کو ہم بحفاظت پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ سکھ جو وہ قسم کھا رہے ہیں نا، قسم کو شیطان کا جو جال ہے، وہ اس کا یہ مردود خیال ہے، وہ 7 کے برابر لے کر آتا ہے۔ اور یہی حادثہ 1971 میں ہوا، 1970 کے بعد 71 آتا ہے۔ اور یہی لوگ، یہ شیطانی جال، خانہ کعبہ کے بھی 7 طواف ہیں، 7 دفعہ میں چکر لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے طواف کے بھی دشمن ہیں یہ۔ آخر سکھوں کا تو 1000 سال سے مسلمان پنجاب میں رہ رہے تھے، پورے ہندوستان میں کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ ہر مسلمانوں کو مٹا رہے تھے۔ سکھوں کے اندر جو مردود شیطان کا جال ہے، وہ بول رہا تھا کہ ہم نے قسم کھائی ہے۔ سکھوں کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو مردود جال ہے، جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے حملہ کیا بغداد شریف پر، تو اس نے صرف عباسیوں کی حکومت کو یا اس کے اہلکاروں کو قتل نہیں کیا، اس نے ہر مسلمان کو کاٹ کاٹ کے سروں کے پہاڑ بنائے۔ اور آج تک شیاطین مسلمانوں کے اندر سے اتراتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں کہ ہم نے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بغداد کا مطلب ہے تختہ تبوت کر دیا۔ اس وقت سے کوئی مردود آگ ہے جو چنگیز خان اور ہلاکو خان میں تھی، مسلمانوں کو بغداد شریف میں سب کو مٹا دیا۔ صرف حکومت کے، یہ فوج کے دشمن نہیں ہے وہ۔ یعنی اسلام میں یہ ہے کہ دشمن صرف لڑنے والوں سے ہوتی ہے، اور فوج سے اور جنگی لوگوں سے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو یا عام شہریوں کو کچھ نہیں کھا جاتا۔ جدید دنیا، یورپ، امریکہ کے بھی یہی اصول ہیں، جنگ کے اصول تو یہی ہیں۔ لیکن بغداد شریف میں مسلمانوں کو مٹایا گیا۔ اور اسی طرح اسپین میں ہم نے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ باتیں ہم نے کالجوں یونیورسٹیوں میں سنی تھی، جو میں بغداد شریف کی بتا رہا ہوں۔ سنا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا، جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، ہو سکتا ہے جس طرح عباسی ظالم تھے تو بنو امیہ بھی ظالم ہو، لیکن ظالم ہے تو بنو امیہ بھی ظالم ہے اور عباسی بھی ظالم تھے، لیکن یہ کہ ان کو ختم کر دیتے۔ لیکن بغداد شریف میں بھی مسلمانوں کو ہر بندے کو کاٹ کے، مرد عورت کو کاٹ کے ختم کیا گیا، سروں کے پہاڑ بنائے گئے، سر کاٹ کاٹ کر۔ اور اسپین میں مسلمانوں کو سڑک پر لٹا کر، میں نے جو سنا ہے کالجوں میں، کہ وہ رولر پھیر دیا گیا بھی، اس زمین سے بھی مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسپین کی زمین سے جو ہے۔ مطلب بغداد شریف میں بھی اور اسپین میں بھی، اور سکھوں نے جو مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کو مٹائے، جو میں نے بتایا وہ مدعا مرد مومن مرد مسلمان دعا پڑھ رہا تھا، سکھوں نے گولیاں چلائیں، سکھ قسم کھا رہے ہیں کہ جی ہم نے اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں رہنے دینا، آپ کو بحفاظت پاکستان پہنچا کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی شیطانی جال ہے، بغداد شریف میں، اسپین میں، اور یہاں پر پنجاب، مشرقی پنجاب میں جو 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ کیونکہ ابھی جو مردود آگ ہے، جو پورے زمین پر جو مسجدوں میں دھماکے کر رہی ہے اور اللہ کا نام مٹا رہی ہے، اللہ کے گھر شہید کر رہی ہے، اس کا مقصد یہی کہ زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور وہی آگ 1947 میں سکھوں کے اندر بول رہی تھی کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں رہنے دینا، ہم نے سارے مسلمان قتل کر دیے ہیں۔ تو اس آگ کا مقصد کہ پوری زمین پر کوئی مسلمان نہیں رہنے دینا، یہی اس نے بغداد شریف میں اور اسپین میں کیا، اور پوری زمین پر ہر ملک میں یہی کر رہی ہے۔ اور روس کا صدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، صحافی کو ڈانٹ رہا ہے، اور عمران خان وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو روس کا صدر اللہ کو تو مانتا نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیا کرے گا؟ یہ سب اسی مردود آگ کے مکر ہیں، اس کے ابلیس کے بدل بدل کر جو ہے، لباس بدل بدل کر وہ یہ مکر پیش کرتا ہے ہر ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف۔ دشمن تو مسلمانوں کا وہ ہے، اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا، لیکن مسلمانوں پر یہ ظلم کرتا ہے وہ۔ کلبھوشن کو ایران کے راستے داخل کیا گیا پاکستان میں، اور کلبھوشن گنجا ہے، اور مردود شیطان جو امریکہ میں کہیں کوئی آگ ہے، یورپ میں، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کرۂ ارض پر کہتے ہیں، کرۂ ارض پر وہ آگ ہے، بستی ہے کرۂ ارض بھی، گلوبل ویلیج ہے یہ بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی علیہ السلام گنجے تھے، وہ حضرت علی کی دشمن ہے،
وہ جو مردود آگ ہے، اس سے دشمنی، حضرت علی سے دشمنی ہے، اس کے لیے اس نے کلبوشن کو اپنے لیے وہ استعمال کر رہی ہے۔ اب کلبوشن ہندو ہے، نیوی کا افسر ہے، اور سکھوں کو میں نے فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ وہ مدینہ میں ایک سکھ ہے، اور وہ روزہ رسول کو سامنے دکھایا جا رہا ہے فیس بک پر، جو ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ سکھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جال ہے روزہ رسول کے خلاف، جو ہے مسجد نبوی کے خلاف، مکہ کے خلاف، مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کے خلاف، سکھوں کا جال جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ہے۔ اور میں تو ابھی یہ بھی سنا ہے عدالتوں کے اندر کہ وہ حضرت عمر کا نام اس کے خلاف اگر جال بنائے سکھوں نے، وہ کہتے ہیں امر سنگھ نام رکھو، عمر خان نام نہ رکھو، امر سنگھ نام رکھو جو ہے۔ میں بورے والا میں ایک پی پی کے اجلاس میں مجھے فدا محمد خان جان جو رائنز تھا، وہ دوست تھا ہمارا، وکیل تھا، وہ لے گیا مجھے پی پی کے اجلاس میں، تو وہ پی پی والے بول رہے ہیں، ایک بڈھا کھڑا ہو گیا اور اس نے آن کے چشمے لگایا ہوا تھا، تو توبہ نعوذ باللہ، اس نے جو ہے نا پی پی کو جکڑا ہوا تھا، اس بڈھے نے جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، توبہ نعوذ باللہ، کہ لا الہ الا اللہ بھٹو رسول اللہ، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی بھٹو کو جو آگے لائے یہ لوگ، پی پی انہوں نے بنائی جکڑ کر جو آگ میں، تو لیکن وہ ان کے آگ میں جھگڑا ہوا تو نہیں تھا، لیکن اس نے تو ان کو مرزیوں کافر قرار دے دیا، تو لیکن یہ ہر مسلمان کو ایسے جکڑتے ہیں۔ اچھا، ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلوائی گئی بھٹو سے، تو اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ بھی ایوب خان کتا کو جو کہا گیا اس کو کتا، تو وہ بڑا کتا، اور بھٹو جو ہے چھوٹا کتا، گلر جو ہے، یعنی کہ اگر وہ اس کو کتا کہہ رہے تھے تو آٹومیٹکلی وہ خود بھی کتے بن رہے تھے، کیوں کہ ایوب خان کا جو دایاں حصہ ہے یہ بڑا کتا ہے، اور اس کا جو یہ بایاں حصہ ہے، بایاں جو یہ چھوٹا کتا جو ہے، یہ شیطان کی جو تھیوری ہے۔ اور بھٹو صاحب خود بھی ایوب خان ہے، اس کو بھٹو کا جو دایاں حصہ یہ ایوب ہے، اور اس کا جو بایاں ہے وہ ہے مطلب بھٹو ہے۔ ایوب خان کا جو دایاں حصہ ہے وہ صرف ایوب ہے، اور جو بایاں حصہ ہے وہ بھٹو ہے۔ یہی یحییٰ خان ہے، یحییٰ خان کو اس لیے بیچ میں لایا گیا تھا کہ یحییٰ کا بایاں جو ہے، دایاں حصہ جو ہے ایوب خان ہے، اور دایاں حصہ جو ہے یہ دایاں حصہ جو ہے یہ ایوب خان ہے، اور بایاں حصہ جو ہے یہ بھٹو ہے، اور دونوں کو فاش قتل کر دو، ایوب خان کو بھی اور بھٹو کو بھی، اور یہی جو ہے یحییٰ خان ہے۔ یہی 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوا، اور امیر عبداللہ نیازی کو کیوں منتخب کیا گیا جنرل کو جو ہے اس کام کے لیے، وہ اس لیے کہ عبداللہ بولتے ہیں اللہ کے بندے کو، اور انڈیا کی طرف شیطان کے بندے نے، شیطان کا جال تھا سکھوں کی طرف اور ہندوؤں کی طرف، ان کی شیطان کی مردود آگ نے جو نظر نہیں آتی وہ انڈیا کے اندر تھی، اس نے شیطان کے بندوں نے اللہ کے بندے عبداللہ کو جکڑ لیا اپنی مردود آگ میں، یحییٰ خان بنا لیا، اور اس میں دایاں ایوب خان ہے اور بایاں ذوالفقار علی بھٹو ہے، اور اندرا گاندھی ان کی ماں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ سکھ اور مرزائیوں کا اتحاد بھی اس لیے ہے کہ سکھ بھی اسلام کے خلاف جنگ میں انویزیبل نیٹ ورک شیطانی جال کے ساتھ ہیں، اور یہ مرزائی بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ ملک امیر محمد کو، جو یہ مسلم لیگ کے سیاسی رہنما کو، سیاسی خاندان کو، جو ایوب خان ڈکٹیٹر کے نیچے لگایا گیا، اور بھٹو بھی اس کا خلاف ہے، کم و شہید پہ وہ کالا باغ کے خلاف وہ کرتے ہیں، کیا جلوس نکالتے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، وہ تو گنہگار آدمی ہے امیر محمد خان یا محمد علی جناح یا علامہ محمد اقبال، تو وہ تو گنہگار آدمی، امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس سے دشمنی پوری کرنے کے لیے اب یہ امیر محمد خان کو انہوں نے آگ میں جکڑ دیا، قدیر خان کو انہوں نے آگ میں جکڑا، اور یہ غفار خان کو بمبئی میں آگ میں جکڑتے تھے، تو قدیر خان کو یہ 9 نمبر پہ ٹریٹ کرتے تھے، اور 9 نمبر جو ہے یہ کلبوشن جو سنوڈن کے طرز پہ ایک روس میں ہے، امریکہ سے غدار آیا ہے، روس جو ہے روس کے اندر، یہ کلبوشن ایران سے آیا ہے، یہ 9 نمبر پہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اب اللہ سے دشمن یہ کر سکتے نہیں، یہ مردود لوگ ہیں، تو یہ قدیر خان کو اور غفار خان کو نشانہ بنائیں گے تاکہ ہم نے اللہ سے دشمنی پوری کر لی، جیسے کلبوشن کے ذریعے حضرت علی سے دشمنی کر رہے ہیں، ذوالفقار بھٹو کے ذریعے حضرت علی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ایوب خان سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی گزرا تھا ایک زمانے میں، یہ اس کے بھی دشمن ہے، یہ عبداللہ جو انہوں نے منتخب کیا، آدم علیہ السلام تو اللہ کا بندہ تھا، پہلا نبی تھا اس دنیا میں، تو اس کے بھی دشمن ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو بہت بعد میں آتا ہے، اور اس کے نام پر ہم جو نام رکھتے ہیں محمد، ہمارا نمبر تو بہت بعد میں، ہم تو گنہگار امتی ہیں۔
تو یہ صورتحال ایسی ہے، اس کے اگلے حصے ویڈیو میں جو ویڈیو کا جو اگلا حصہ اس میں یہ باقیہ بات پیش کرتا ہوں۔